بالکل کل کا جو شیڈول ہے اس حوالے سے یہ انفارمیشن دی گئی ہے اور ساتھ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کسی بھی جو تیاری ہے اسلام آباد میں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات وہاں ہوں گے اور ان کا وفد بھی کل جو ہے وہ چلا جائے گا. کل کے حوالے سے مزید انہوں نے یہ پیشین گوئی بھی کی ہے کہ ایران نے کل اپنے ہرمز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تھی. ایران نے فرانسیسی اور برطانوی جہازوں کو گولیاں کا نشانہ بنایا اور اگر انہوں نے کہا کہ وہ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 ایئرز میں کوئی نہیں کر سکا. اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی, بہتر ہے ایران آسانی سے اپنے گھٹنے ٹیک دے. امریکی صدر کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے لیے بہت اچھی آفر ہے. امریکی صدر نے امید کا اظہار کیا کہ ایران ڈیل مان لے گا. تاہم انہوں نے یہ کہا کہ کل یعنی کہ سوموار کو امریکی جو وفد ہے وہ اسلام آباد جا رہا ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایران سے دوستانہ یا مشکل طریقے سے معاہدہ ضرور ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایران نے کل آبنۂ ہرمز میں جو گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا تھا وہ ایک سیز فائر کی خلاف ورزی تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنۂ ہرمز بند کرنے کا اعلان ایک عجیب بات تھی اور ہماری ناکہ بندی کی وجہ سے آبنۂ ہرمز پہلے ہی بند ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران نے کہا کہ انہوں نے ایران ہماری مدد کر رہا ہے لیکن جانتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بندرگاہ بند کرنے کی وجہ سے ایران کا روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں انہوں نے یہ تمام باتیں جو ہیں کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے کل آبنۂ ہرمز جو ہیں اس کو خلاف ورزی کرتے ہوئے بند کیا تھا اور فرانسیسی اور برطانوی جہازوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا. یہ تمام گفتگو جو ہے وہ ان کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہاں سے کی گئی ہے اور انہوں نے 2-3 بڑی خبریں اس حوالے سے دی ہیں کہ ایک تو جو امریکی وفد ہے وہ پاکستان جا رہا ہے, اسلام آباد میں ہوگا, اور دوسری بات انہوں نے کہا امید ظاہر کی کہ جو آبنۂ ہرمز ہے اس کے حوالے سے جنگ بندی جو ہے اس کے اوپر مذاکرات کامیابی سے جاری ہیں اور ایک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے. دیگر جو ان کی ساری گفتگو ہے اس میں گزشتہ روز جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی طرف سے جو کچھ جہازوں نے کوشش کی تھی, برٹش اور فرینچ جو تھے شیپس, انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ آبنۂ ہرمز کی طرف بڑھیں تو انہیں روکا گیا تھا. ان کو جو ہے وارننگ شاٹ جو ہے ان کے اوپر پھینکے گئے تھے جس کی وجہ سے یہ بات بھی کی گئی ہے ان کی جانب سے کہ ان کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ کل جب بند کرنے کا اعلان کیا گیا تو ایک عجیب بات تھی. تاہم یہ امریکی صدر کا موقف تھا, لیکن گزشتہ روز جب یہ بند کیا گیا, آبنۂ ہرمز بند کیا گیا, تو اس وقت ایرانی حکام جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا, جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو بات چیت کی ہے, جو معاہدے کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, اس میں یہ تھا کہ ناکہ بندی ختم کی جائے گی, لیکن ابھی تک جو بلاکڈ ہے امریکی حکام کی جانب سے, امریکی گورنمنٹ کی جانب سے اپنے ہرمز کے اطراف میں بلاکڈ ختم نہیں کیا گیا ہے, اور ہم نے گڈ ول جسچر کے طور پہ اپنے ہرمز جو ہے وہ کھول دی تھی. اور اگر ان کی جانب سے بلاکڈ ختم نہیں کیا گیا تو اٹ مینس کہ یہ ایک معاہدہ جو ہمارا ہونے جا رہا تھا اس کی خلاف ورزی ہے, اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو امریکہ ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کیا جائے جس میں صرف امریکہ کو فائدہ ہو. لیکن دنیا کے ان کا یہ بھی تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ تمام دنیا کے جہاز آبنۂ ہرمز سے گزر سکتے ہیں سوائے ایرانی جہازوں کے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے, ان کا ایرانی حکام کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو کوئی بات نہیں, اگر ہم وہاں سے نہیں گزر سکتے تو پھر دنیا کو ہم کیوں گزرنے دیں گے. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں. اور پھر یورینیم کے حوالے سے غلام مرتضیٰ, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے اور یہ کہاں بیان جاری کر دیا کہ ان کا جو وفد ہے, جو ان کے نمائندے وہ کل اسلام آباد میں ہوں گے. ایران کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا؟ جی ابھی تک ایران کی جانب سے اس حوالے سے بیان سامنے نہیں آیا ہے, کیونکہ گزشتہ روز بھی رابطہ کیا گیا تھا ہماری طرف سے ایرانی آفیشلز کے ساتھ اور ایرانی ایمبیسی کے ساتھ بھی. تو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ طے ہوا ہے کہ کس وقت اور کب کہاں پہ دوبارہ مذاکرات ہونے ہیں. انہوں نے کہا مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن مذاکرات جو ہیں وہ دونوں اطراف کے لیے گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو طے کیا جائے اور اس کے بعد پھر انہی چیزوں کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی جائے.
ईरान, उनका ये कहना था कि ईरान तो काम कर लेता है और गुडविल जेस्चर के तौर पे हमने अपने हॉर्मस को खोल दिया था। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता था कि गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से ना तो ब्लॉकेट ख़त्म किया गया और ना ही जो मज़ीद यहाँ पे ज़रूरत थी कुछ इक़दामात की वो किए गए। तो बुनियादी तौर पे जो 2-3 नुकात हैं जिनके ऊपर अभी भी बातचीत जो है वो होनी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार ने भी ये कहा था कि हम मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं और हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रह गए हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं अगर उनकी हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ वही हैं जिनमें एक तो यूरेनियम अफसुदगी का मामला है कि वो किसी मुल्क के सुपुर्द किया जाए। ईरान किसी तौर पे भी तैयार नहीं है।